ایک اور پیغمبر جسے قرآن کریم نے صدیق کہا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام اللہ کا صدیق پیغمبر ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قرآن نے بیان کیا کہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے، زلیخا کے گھر میں تھے، زلیخا اپنا دل دے بیٹھی اور اپنے محل کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں طلاق، یوسف آئیے میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے صدیق یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے پناہ مانگی، رب العالمین نے پناہ تو دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے الہ العالمین مجھے جیسے تو نے حسن دیا ہے، آزمائش سے بچا اور میری یہاں سے جان چھڑا۔ رب العالمین نے فرمایا یوسف صدیق قدم تو اٹھا، قدم اٹھانا تیرا کام، باعزت تجھے باہر لے جانا مجھے اللہ کا کام ہے۔ اللہ دروازے تو بند ہے، لاکھ لگے ہوئے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ہاتھ لگانا آپ کا کام، ان دروازوں کو کھول دینا مجھے اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے صدیق یوسف علیہ السلام نے قدم اٹھایا، دروازوں کو ہاتھ لگاتے گئے، رب العالمین دروازے کھولتے گئے، ساتوں لاکھ کھل گئے۔ جب باہر تشریف لائے تو عزیز مصر زلیخا کا گھر والا سامنے کھڑا ہے، عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے فوراً کہا، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اپنے گھر والے کو کہا اس بندے کا جرم کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر میں برائی کی نیت سے آیا، برا ارادہ کرتا ہے، پھر سوچا کہیں ہاتھ اٹھا ہی نہ دے، تلوار چلا ہی نہ دے، تو قتل سے بچانے کے لیے قتل نہیں چاہتی تھی، کہنے لگی میرے خیال میں تو اس کو قید کر دیا جائے یا ان کو کوئی تکلیف نہ عذاب دیا جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین باعزت تو نے مجھے بچا لیا، بدنامی تو میری لگ گئی۔ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی بات سامنے کے لیے ایک شیر خوار 6 مہینے کے بچے کا انتخاب کیا، اس نے بھگوڑے میں سوتے ہوئے ایسا جواب دیا، یوسف علیہ السلام کی بادبانی ساری دنیا پر باغ روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے باندھ دروازے کھولے، لیکن کس کے دروازے؟ زلیخا کے محل کے بند دروازے کھولے۔ اب ذرا آئیے محمد کے صدیق ابو بکر کی سیرت کو دیکھیے، ان کے لیے رب العالمین نے دروازہ کھولا، لیکن کس کا دروازہ کھولا؟ ام المؤمنین مریم اسلام ملکہ کائنات حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بہت قریب آیا، آپ بیمار تھے، آپ نے اس حال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو کہا پیارے علی میری 2 وصیتیں آپ سے ہیں، فرمایا حکم کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میری پہلی وصیت اور چاہت یہ ہے، اپنے جن مقدس مطہر ہاتھوں سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، میں ابو بکر یہ چاہتا ہوں کہ انہی مقدس اور پاک ہاتھوں سے میرے جسم کو بھی غسل آپ دے دیں۔ علی پاک نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ٹال مٹول و انکار کے فرمایا ابو بکر آپ کا حکم میرے لیے واجب العمل ہے، ایسا میں ضرور کروں گا۔ اور حکم فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، لے جا کر جب تم نے دفن کرنے کا ارادہ کرنا ہو، میرا جنازہ بجائے جنت البقیع میں لے جانے کے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے مواجہ شریف پر لے جانا، حضور کے روضہ اقدس پہ لے جانا، میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اللہ کے معبود آپ کا یار غار ابو بکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اندر دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جائے۔ ابو بکر نے فرمایا علی سے انتظار کرنا، اگر دروازے کے کیوار خود بخود کھل جائیں مجھے آمنہ کے لال کے قدموں میں دفن کر دینا، اجازت نہ ملے کیوار دروازے کے خود بخود نہ کھلے تو جنت البقیع عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔
پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم کیا، امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ، میں اس پر بھی عمل کروں گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا پیاری بیٹی عائشہ جی ابا جان فرمایا جب تیرا ابا دنیا سے رخصت ہو جائے اپنے ابے کے لیے کفن کا نئے کپڑے کا انتظام نہ کرنا، مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا۔ ابا جان کیوں نہ مدینے کی کسی طلاق مارکیٹ سے ماں کے لیے کفن کا جوڑا خرید کریں، میں بیٹی وہ جوڑا کسی یتیم کے جوڑے کا انتظام کر دینا، کسی بیوہ کے برقعے اور پردے کا انتظام کر دینا، اپنے ابا ابو بکر کو پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، ان کے جوڑے کا برقعے کا انتظام ہوگا، اللہ تیرے ابے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اس لیے میری نئے کفن کا انتظام نہیں۔ اماں فرماتی ہیں جب آپ کی وفات ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ہم نے پرانے کپڑوں میں کفن دیا، جنازے کے بعد لے جانے لگے، جنازہ پیچھے آ رہا ہے لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے آگے چلے، مواجہ شریف پر پہنچے، ابو بکر صدیق کا سلام دیا اور پیغام عرض کیا۔ اماں فرماتی ہیں ابھی ابو بکر صدیق کا پیغام علی پاک نے دیا ہی تھا، انتظار میں سے کیا جواب آتا ہے، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب مشتاق الى الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، صرف باہر والا دوست اپنے دوست کی ملاقات کا منتظر نہیں بلکہ اندر والا دوست بھی باہر والے دوست کی ملاقات کا مشتاق و منتظر ہے۔ یہ آواز بھی آئی، ساتھ دروازہ ہی کھل گیا، کسی کہنے والے نے کیا یہ چاہتا، کہتے رہے عشق و وفا نے، رہے عشق و وفا نے یوں گزاری زندگی اپنی، جو تھا سب کا سب قربان کیا صدیق اکبر نے، روضہ اقدس میں تنہائی سے جب گھبرائے حضور پھر سے قدم کا سما کیا صدیق اکبر نے۔ اللہ کے محبوب اکیلے سے روضہ اقدس میں تو قدم اور محفل کا سامان سیدنا ابو بکر صدیق کے جانے سے ہوا، محفل جان گئی تو جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے دروازہ کھولا، ابو بکر صدیق کے لیے اللہ نے دروازہ کھولا، یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کے محل کے بند دروازے کھلوائے، اور ابو بکر صدیق کے لیے رب العالمین نے آمنہ کے لال کے روضہ اقدس کا نہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بات بیجا نہیں ہوگی کہ رب العالمین نے ابو بکر کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اور گزشتہ سے پہلا ترجمہ میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آیا فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی، جبرائیل نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو ابو بکر داخل ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرا ایمان ہے ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضور کے روضہ اقدس میں جو دفن ہوئے تو یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ابو بکر امت میں سب سے پہلے محمد عربی کے قدمے میں اور جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے ابو بکر کو داخلہ عطا فرما دیا۔ اب کوئی چڑے، کوئی روئے، کوئی ماتم کرے، کوئی پیٹے، اب پیٹنے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے جن کو داخلہ دینا تھا جنت کا دے دیا۔ کسی کہنے والا اچھا ہی کہا اور میرے دل کی ترجمانی کی، کہتا حاسد حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، حاسد حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، خدا جنہیں نوازے وہ پہلو محمد میں سوتے رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق آج بھی محمد عربی کے پہلو میں ہے اور ہمارا ایمان ہے وہ جنت کا حصہ ہے۔ رب العالمین نے آمنہ کے لال کے پہلو میں ابو بکر صدیق کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ میرا آپ کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، ابو بکر تو دنیا سے جاتے ہی جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے محمد کے صدیق ابو بکر جب وہاں پہنچے پیغام دیا
اندر سے آواز آئی، تو یہ آواز کس نے دی؟ وہاں تو آمنہ کے لالی تھے۔ جواب ہے کہ دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، دوست اپنے دوست کی ملاقات کا منتظر مشتاق ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے اپنے زندہ تھے، جبھی تو حضور نے جواب دیا، بلاوا بھیجا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے پاک میں زندہ ہیں۔ کہنے والے نے کیا یہ اچھا کہا؟ کہتا لکڑی کا درخت تھا، مدت سے لکڑی کا ایک درخت جو مدت سے خشک تھا، جس پر نبی پاک کھجور کے تنے پر سہار لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ لکڑی کا ایک درخت جو مدت سے خشک تھا، چھو کر میرے مسیح نے اسے بخشی حیات۔ اللہ کے نبی نے ممبر آنے کے بعد، ممبر کرنے کے بعد اس کھجور کے تنے کا سہارا چھوڑ دیا تو بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ کے محبوب تشریف نے کہا چاہے تو اللہ تجھے سرخط و شاداب کر دے، چاہے تو اللہ تجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ یہ خشک تنا تھا، میرے مسیح میرے محمد نے ہاتھ لگا تو اللہ اس کو حیات بخشی، زندہ ہو گیا، وہ رونے لگا، بولنے لگا۔ اسی کو شاعر نے کہا لکڑی کا ایک درخت مدت سے خشک تھا، چھو کر میرے مسیح نے اسے بخشی حیات۔ میں تو کہوں گا کہ زندہ ہے قبر آپ کی، میں تو کہوں گا زندہ ہے قبر آپ کی، مماتی کو شک ہے کہ کس طرح زندہ ہے آپ کی ذات۔ ایک فرقہ جو اللہ کے نبی کے نبیوں کی حیات کا منکر ہے، اور ہمارے قریب زمانے کے بزرگ شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ خاصی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ عربی کا ایک قصیدہ بنایا، عربی میں اشعار لکھے۔ ان کے آخری دو اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کا تعلق میرے موضوع سے ہے، ورنہ پورا قصیدہ انہوں نے جا کر نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پر پڑھا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو گویا اس نظریے سے سنایا کہ نبی پاک سن رہے ہیں اور میری بات کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اور حضور کے روضہ پر اس کے سامنے جا کے کہا وحی فی قبرہ کحیات الانبیاء، ہمارے نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر میں ایسے زندہ جیسے باقی انبیاء زندہ ہے، باقی نبیوں کی طرح ہمارے نبی بھی قبر میں زندہ ہے۔ وحی فی قبرہ کحیات الانبیاء ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہمارے نبی پاک باقی نبیوں کی طرح سے روضہ پاک میں زندہ ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین ہر چیز کھا سکتی ہے، اللہ کے نبی کا جسم زمین نہیں کھا سکتی۔ آگے فرماتے ہیں حیاتہم اعلی و اکمل من حیات الشہداء، نبیوں کی زندگی، نبیوں کی حیات شہیدوں کی زندگی حیات سے اعلیٰ و اکمل ہے، اور قرآن نبیوں کے شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید زندہ ہیں، اپنے ہاں رب کیا وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اپنی قبروں میں رزق بھی لیتے ہیں اور اللہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے تو پھر شہید کے بارے میں بھی اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، اور شہید کو شہادت ملتی ہے نبی کی برکت سے، تو جن کی برکت سے ان کو حیات ملی، جن کی وجہ سے ملی، وہ خود کتنے زندہ ہوں گے۔ تو حضرت درخواست رحمہ اللہ نے وہاں جا کر یہ سنایا حیاتہم اعلی و اکمل من حیات الشہداء شانہم اعلی و ارفع فی الارض والسماء، نبی جو ہے ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے اعلیٰ و اکمل ہے، نبیوں کی شان اعلیٰ بھی ہے اکمل بھی ہے، زمین میں بھی اعلیٰ اکمل اور آسمان میں بھی اعلیٰ و اکمل و عرفہ ہے۔ میں نے جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو رب العالمین نے دنیا سے جا کے جنت کا داخلہ دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کے محل کے دروازے کھلے، اور محمد کے صدیق ابو بکر کے لیے رب العالمین نے جنت کے دروازے کھلوا دیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا مقام سمجھنے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔